حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی اپنی امت کے بارے میں ایک دعا قبول ہوتی ہے، بس ہر نبی نے دعا کرنے میں جلدی کی، جبکہ میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے روز قیامت کے لیے چھپا رکھا ہے، اور وہ شفاعت انشاءاللہ ہر اس شخص کو پہنچے گی جو اس حال میں فوت ہوا ہوگا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2223۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں نے تجھ سے ایک عہد لیا ہے، بے شک جس کا تو خلاف نہیں کرے گا۔ میں بھی ایک انسان ہوں، میں نے جس کسی مومن کو اذیت پہنچائی ہو، میں نے اسے برا بھلا کہا ہو، لعن طعن کی ہو، اسے مارا ہو، تو اس اذیت کو اس کے لیے باعث رحمت و طہارت اور باعث قربت بنا دے، اور روز قیامت اس قربت کی وجہ سے تو اسے اپنا مقرب بنا لے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2224۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یوں نہ کہے، اے اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، اگر تو چاہے تو مجھے رزق عطا فرما، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ پورے عزم کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ وہ جیسے چاہے کرتا ہے، اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2225۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یوں نہ کہے، اے اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، بلکہ اسے پختہ عزم کے ساتھ اور بڑی رغبت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ کسی بھی چیز کا عطا کرنا اللہ کے لیے کوئی گرہ نہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2226۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب تک کسی گناہ یا قطع رحمی کے بارے میں دعا نہ کرے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، بشرط یہ کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتا ہے، میں تو بہت دعائیں کر چکا لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اس صورتحال میں وہ مایوس ہو جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2227۔